نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج جس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے بہتان۔ بہتان ایسا گناہ ہے جو خاموشی کے ساتھ ساری نیکیاں ہڑپ کر کھا جاتا ہے، ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، سوتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہمیں جنت میں لے جائیں گی۔ ہم تہجد پڑھتے ہیں، پوری پوری رات قیام کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یہ تہجد جنت میں لے جائے گی۔ اور اس کے بعد روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، مسکینوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، اور اس کے بعد خیرات بھی کیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا گناہ کرتے ہیں جس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، وہ بہتان ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں سورۃ حجرات 6 نمبر آیت میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو آدمی مومن مرد اور مومن عورت پر بہتان لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اسم مبین۔ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے، وہ آپ سوچ لیں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا بہتان گناہ ہے۔ اپنے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں بہتان کے بارے میں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ چھوٹا موٹا گناہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہرگز اس گناہ کو نہ بولتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بیان فرما دیا اتنا بڑا گناہ ہے جس کو ہم معمولی سے سمجھتے ہیں، کچھ بھی سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ گناہ اتنا بڑا ہے۔ کسی کی عزت پر بات کر دینا، کسی کی بہن پر بات کر دینا، کسی کی ماں پر غلط بات بہتان لگا دینا، سنی سنی بات پر ہم لاکھیں باتیں بنا دیتے ہیں۔ ہماری آج تو سوشل میڈیا آ چکا ہے، ایک وائس کرنے کے ساتھ گھروں میں دھماکے ہو جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، طلاقوں تک معاملات آ جاتے ہیں ایک وائس کی، اور وائس کے ساتھ سارا معاملہ درم برم ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، آپ کسی پر زیادتی کرتے ہیں، آپ ایک مثال ہے، آپ کمزور پر بہتان لگائے، وہ آپ سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ تو کی ہوگی نا، اس کا دل پریشان ہوا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے انصاف کرنے والا ہے، دنیاوی جج تو نہیں ہے نا، دنیاوی ججوں کی طرح فیصلہ نہ کیا، امیر کی سائٹ لے لی۔ اللہ تعالیٰ تو غریبوں کا ساتھ دینے والا ہے، غریبوں کی عدالت ہوگی نا وہاں، تو وہاں بہتان لگانا ہم عام سمجھتے ہیں۔ جو بھی بات کریں، اگر یہ بہتان اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کی خاموشی کے ساتھ نیکیاں ہڑپ کر رہا ہے، جس کو آپ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ سامعین اکرام، بہتان سے بچیں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں سورۃ حجرات 6 نمبر آیت میں بیان فرمایا تحقیق کرو ورنہ نقصان اٹھانے والے آپ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بتا دیا ہے کہ آپ نے تحقیق نہ کی تو آپ کا نقصان ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا؟ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح المسلم میں حدیث ہے کہ بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن جس مظلوم پر آپ نے زیادتی کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، بہتان لگایا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا۔ وہ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کو جنت کی بشارت، جنت کا آرڈر مل چکا ہوگا، چلے جائیں جنت میں، لیکن ایک ادھر سے مظلوم آ جائے گا، اللہ اس نے میرے ساتھ اس طرح ظلم کیا تھا، اے اللہ اس نے مجھ پر بہتان لگایا تھا، اے اللہ اس نے مجھ پر زیادتی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا اس کی نیکیاں اٹھا کر مظلوم کو دے دیں، مظلوم کو دے دی جائے۔
اس کے بعد مظلوم کو دے دی جائیں گی، پھر اللہ ایک اور مظلوم آ جائے گا۔ کتنی ہم بہتان لگاتے ہیں دن میں، زندگی میں تو چھوڑیں، کتنے دن میں بہتان، روزانہ کتنے بنیاد پر ہم بہتان لگاتے رہتے ہیں، معمولی سا گناہ سمجھ کر بہتان پہ بہتان، بہتان پہ بہتان، اس پہ بات کر دی گزر رہا ہے، اس کا پتہ ہے آپ کو یہ اس طرح کا بندہ ہے، اس میں بہتان اس کو کہا جاتا ہے اس میں عیب نہ ہو آپ وہ بیان کریں، شک کی بنا پر ہم یار یہ اس طرح کا بندہ ہوگا، یہ اس میں یہ گناہ ہوگا، یہ گناہ ہوگا، اس طرح کے ہم شک کی بنیاد پر کتنی کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ جب اس کے گناہ ختم، ثواب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کہے گا اس مظلوم کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دیں اور اس کو خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، اس کو پکڑو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ کا آرڈر آ جائے گا۔ جب ان کے سب مظلوموں کے کتنے پر بہتان لگاتے ہیں، اپنا خود ہر انسان اپنا محاسبہ خود کرے، کتنی کی زندگیاں ہم نے برباد کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا چلیں اس کو اٹھائیں اور جہنم میں پھینک دیں، جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، کل ٹائم نہیں ہوگا، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج توبہ کر لیں۔ اگر آپ نے کسی کے بار بہتان لگایا ہے وہی اسی سے جا کے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ وہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کہیں گے حقوق اللہ معاف ہیں، حقوق العباد جو ہیں وہ اس سے، جس پر بہتان باندھا ہے اس سے معافی مانگے، ورنہ آپ کو سزا ملنی ہے، آپ کو اس کا گناہ کی آپ کو قیامت کے دن سزا ضرور ملے گی، معافی نہیں ہے اس کی۔ بہتان لگانا تو آپ نے عام سمجھ لیا ہے، کوئی معمولی سی بات سمجھ لی ہے۔ سامعین اکرام، جس پر بہتان باندھا ہے اس سے معافی مانگے، یہی اس کے سزا سے بچے جا سکتے ہیں، ورنہ کس کس سے معافی مانگتے پھرو گے؟ آج جتنے ہماری عادت بن چکی ہے بہتان لگانے کی۔ سامعین کرام، یہیں سے بچنے کی کوشش کریں، آج کے بعد کسی پر بہتان نہ باندھیں۔ بہتان سے بچنے کی ایک ہی ہے، کسی پر سنی سنی بات پر کسی دوسرے کو نہ بتائیں۔ اگر وہ سنی سنی بات بتا رہا ہے اس کو کہیں بھائی خاموش ہو جا، سنی سنی بات ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسی طرح زیادہ خاموش رہیں، زیادہ ذکر و اذکار کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، یا حی یا قیوم، اس طرح کے اذکار کریں۔ اور اذکار کے ساتھ جب زیادہ اذکار کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے آپ قریب ہو جائیں گے، پھر آپ سے غلطیاں کمیاں کوتاہیاں بہت دور ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد عادت بنائیں، تھوڑے گناہ کریں اور زیادہ نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک دن ختم ہوتا جا رہا ہے، آپ قبر کے قریب جا رہے ہیں، آپ قیامت کے قریب جا رہے ہیں۔ سامعین کرام، جو قبر میں چلے گئے وہ بھی کتنے کتنے رقبوں کے مالک تھے، کتنی بنگلے کے مالک تھے، لیکن وہ قبر میں چلے گئے۔ دنیا میں سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے، اور جو گناہ کیے ہوں گے چند منٹ کا جو چسکا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن گناہ آپ کا قبر اور قیامت تک ساتھ چلے گا۔ یہیں پر اختتام کرتے ہیں آج کے بہتان کے موضوع کا۔ کل غیبت کا موضوع ہم نے اپلوڈ کیا تھا، آج بہتان کے بارے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔